مخصوص سیاسی جماعت اور ملک ریاض ایک پیج پر آ گئے۔ بانی مخصوص سیاسی جماعت اور ملک ریاض کا گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس کی واضح مثال القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے بعد کی ہے، جب 26 مئی کو ایکس اکاؤنٹ سے ملک ریاض نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ ایک سال سے ان پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، مگر وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ انہیں سیاسی مورے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ملک ریاض نے اپنے پیغام میں یہ واضح نہیں کیا کہ کون ان پر دباؤ ڈال رہا ہے اور کس سمجھوتے کے لیے انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کے دور حکومت میں القادر ٹرسٹ کی بنیاد 2019 میں رکھی گئی، جس کے ٹرسٹی بانی مخصوص سیاسی جماعت، ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے قریبی دوست فرح گوگی ہیں۔ مخصوص سیاسی جماعت کے زلفی بخاری اور بانی مخصوص سیاسی جماعت کی مختلف مقدمات میں پیروی کرنے والے وکیل بابر اوان بھی اس ٹرسٹ کے بورڈ کا حصہ رہے ہیں۔ القادر ٹرسٹ اس وقت قائم کیا گیا تھا جب اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنی کابینہ سے ایک لفافے میں بند کاغذ پر درج سمجھی کی منظوری لی تھی، جس کے تحت برطانیہ سے پاکستان کو موصول ہونے والے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے خلاف برطانیہ کے نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی تحقیقات کے نتیجے میں ملک ریاض نے مقدمہ لڑنے کی بجائے برطانوی تحقیقاتی ایجنسی سے تصفیہ کر لیا تھا، جبکہ NCA نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی ملکیت قرار دی تھی، لیکن یہ رقم پاکستان کے قومی خزانے میں پہنچنے کی بجائے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ تک پہنچی، جس میں ملک ریاض بیریا ٹاؤن کراچی کے مقدمے میں سپریم کورٹ کو 460 ملین روپے کے ایک تصویے کے تحت قسطوں میں ادا کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات ہے کہ ملک ریاض کی جانب سے القادر یونیورسٹی کے لیے زمین دیے جانا ایک ایسے ٹرسٹ کو جس میں بانی مخصوص سیاسی جماعت، بشرا بی بی اور فرح خان تینوں موجود ہیں، اور یونیورسٹی کو 1 ارب روپے سے زائد کی گرانٹ کے باوجود تاحال ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہونا بہت سے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت اور فرح بی بی سے مزید وضاحتیں بھی طلب کی جائیں گی اور شاید کچھ مقدمات بھی بنے۔ کیا وہ ان سوالات کے جواب دے پائیں گے؟ یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ یاد رہے کہ فرح خان کے اثاثوں میں گزشتہ 3 برس میں 65 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ معاملہ عطیے کا نہیں بلکہ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور عمران خان کی حکومت کے درمیان طے پانے والا ایک خفیہ معاہدے کا نتیجہ ہے، اور حکومت کا دعویٰ تھا کہ بیریا ٹاؤن کی جو 190 ملین پاؤنڈ یا 60 ارب روپے کی رقم برطانیہ میں منجمد ہونے کے بعد پاکستانی حکومت کے حوالے کی گئی، وہ بیریا ٹاؤن کراچی کے کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ملک ریاض کے ذمہ واجب الادا 460 ارب روپے کی رقم میں ایڈجسٹ کر دی گئی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس کی عوض بیریا ٹاؤن نے مارچ 2021 میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ضلع جہلم کے علاقے سوہاوا میں 458 کنال اراضی عطیہ کی، اور یہ معاہدہ بیریا ٹاؤن اور بانی مخصوص سیاسی جماعت کی اہلیہ بشرا بی بی کے درمیان ہوا تھا۔ عوامی حلقوں میں یہ تاثر عام پایا جاتا ہے کہ ملک ریاض مخصوص سیاسی جماعت کے قریب ترین ہیں۔ 8 فروری کو ہونے والے پرامن اور شفاف انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے موصوف نے میڈیا کے خصوصی حلقوں کو خریدا ہے، بے شمار پیسہ لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ رات کو وہ مخصوص میڈیا حلقے جنہیں ملک ریاض خوش کر چکے تھے، انہوں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نتائج کو متنازع بنانے کا کام شروع کیا اور ایسی فضا بنانے کی کوشش کی جس سے ظاہر ہو کہ مخصوص سیاسی جماعت نے لینڈ سلائڈ وکٹری حاصل کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے نتائج روک لیے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایسے حلقے بھی زیر بحث لائے گئے جہاں ابھی صرف 2 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آیا تھا اور اس میں مخصوص سیاسی جماعت کے امیدوار آگے تھے، جبکہ ایسے حلقوں میں بھی ابھی 300 سے زائد پولنگ اسٹیشن کے نتیجے آنے باقی تھے۔ اپنی مرضی کے تبصرے اور تجزیہ کرا کے ان کے بکے ہوئے مخصوص میڈیا حلقوں نے مخصوص سیاسی جماعت کو جیتی ہوئی جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جب الیکشن کمیشن حتمی نتائج کا اعلان کرے تو فضا ایسی بن چکی ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ عوامی حلقوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ملک ریاض کی تقریباً اب تک تمام اثاثے دیگر ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج جو منہ میں آ رہا ہے بیان دیے جا رہے ہیں۔ ان عوامی حلقوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ملک ریاض مخصوص سیاسی جماعت کی بہت ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تاثر بھی عام ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد مخصوص سیاسی جماعت کے لانگ مارچ کے لیے ملک ریاض نے خطیر رقم کا تحفہ مخصوص سیاسی جماعت کے بانی کو دیا تھا، اور اس کے علاوہ موصوف پیسے کے بلبوتے پر ججز کو بھی اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ عوام کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ معزز جج جسٹس اطہر مین اللہ اور منصور علی خان کے ملک ریاض اور مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے نرم گوشہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں معزز ججز کی جانب سے بانی مخصوص سیاسی جماعت اور ملک ریاض کے حوالے سے اکثر کیسوں میں ایسے ریمارکس دیے جاتے ہیں جن سے ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دونوں تو فرشتہ صفت انسان ہیں۔ عوام کا یہ بھی ماننا ہے کہ ملک ریاض نے پیسے کے بلبوتے پر مائک اور قلم خرید رکھے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اکثر اینکر پرسنز
جن میں کاشف عباسی اور ان کی اہلیہ مہر بخاری ملک ریاض کے پے رول پر ہیں۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ بہت عرصہ قبل مبشر لقمان جو دنیا ٹی وی میں اینکر پرسن تھے جن کے ساتھ مہر بخاری پروگرام کرتی تھیں کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ملک ریاض کے ساتھ پس پردہ گفتگو نے شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ مہر بخاری اور کاشف عباسی کس کے پیسے پر پل رہے ہیں۔ مخصوص سیاسی جماعت اور ملک ریاض کی حقیقت عوام پر آشکار ہو چکی ہے اور ان کے مکروہ چہرے کھل کر اب سامنے آ چکے ہیں۔ اب یہ کس منہ سے عوام کو مزید بے وقوف بنائیں گے؟ آخر کب تک وطن عزیز کی عدلیہ پراپرٹی ٹائکونز کے ہاتھوں جرگمال بنی رہے گی اور ملکی تشخص اور سالمیت کو داؤ پر لگاتی رہے گی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدلیہ ریاست کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے نیب کے مکمل شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ پیش کیے گئے مختلف الزامات کا دیانتداری سے جائزہ لے کر بلا خوف و خطر مقابلہ کرے گی یا ان ملک دشمنوں کی پشت پناہی کرے گی؟ عدلیہ اب فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔